نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب نے ہمزاد کے بارے میں بات کی۔ ہمزاد، میں اس کے دونوں پہلو پہ بات کروں گا آپ کے حضور میں، ٹھیک ہے نا۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں، میں نے دیکھا بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں، ان کو لوگ علماء سمجھتے ہیں، اور وہ جناب علی اکثر پروگرام میں کہتے ہیں کہ ہمزاد نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ الگ انتہائی غلط و جاہلانہ جواب ہے، جبکہ قرآن میں موجود ہے کہ قل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، تو پتہ چلا کہ ہمزاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو اس کے وجود کو ثابت ہونے کے لیے آپ کے پاس تین چیزیں ہیں، یا قرآن ثبوت دے دے، یا حدیث ثبوت دے دے، یا سائنس ثبوت دے دے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، ہمزاد ہوتا ہے۔ ہمزاد کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہمزاد جو ہے، دیکھو انسان جو ہے 50 شیطانی جناتی مجموعوں کا سردار ہے۔ انسان کے کتنے لطائف ہیں؟ 7 لطائف ہیں، انا، خفی، اخفا، قلب، نفس، سری، روح، ٹھیک ہے نا۔ ان سب کے ساتوں کے 7 اسسٹنٹ ہیں۔ 7 سطح 49، 7 7 49، ایک ہمارا شریر، ہمارا جسم 50، تو ہم کتنے؟ 50 ہیں ہم، جی ہم 50 افراد کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہوتا کیسے ہے؟ ہوتا ایسے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے، پکی بات ہے۔ دوسری دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرکتوں کے اعتبار سے، اس کی عجولہ کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا، اس کے متحرکات کے اعتبار سے، اس کی حرکتوں کے اعتبار سے فرمایا تھا کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے گروہوں کے سردار کے اعتبار سے، ابھی جب اتنے سارے شیطان ہو گئے تو ان کا کوئی سردار بھی تو ہوگا نا، تو اس کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا قرین پیدا ہوتا ہے۔ قرین اور ہمزاد ایک ہی بات ہے، دونوں کا ترجمہ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ کلیئر ہو گئی؟ پہلے تو ہمزاد آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمزاد قابو کیسے ہوتا ہے؟ قابو مسلمانوں کا تو ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کن کا ہوتا ہے؟ جو محنت کش ہوتے ہیں، جن کی اپنے کام پہ فوکس بہت زیادہ ہوتا ہے، کنسنٹریشن بہت زیادہ ہوتی ہے، توجہ بہت زیادہ ہوتی ہے، دلچسپی بہت زیادہ ہوتی ہے، سینسیئرٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، اخلاص بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کی چیز ان کی مدد کرنا شروع کر دیتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں ہمزاد، صحیح ہے۔ اچھا، ہماری یہ جو تصور ہے ایک جاہلانہ تصور ہے کہ ہماری شکل کا ہوتا ہے، وہ سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ہر وقت کہتا ہے بابا جی تھاڑا کی حکم ہے تے میں ہونی پوری کر سکنا، اور پھر وہ ہمزاد قابو ہو جاتا ہے، پھر بابا جی سارے کام کرواتے ہیں۔ بابا جی بھی بکواس، ان کا ہمزاد بھی بکواس۔ دنیا میں ترقی کون کر رہا ہے؟ دوسرے، یورپ، امریکہ، ٹھیک ہے، آسٹریلیا، ٹھیک ہے جی، وہ کر رہا ہے نا۔ کیوں؟ ان کا اپنے کام پہ فوکس ہے، وہ اپنے کام میں آنیسٹ ہیں، ایماندار ہیں، ٹائم پر آتے ہیں اور لیٹ گھر جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ لیٹ جاتے ہیں اور جلدی گھر بھاگنے کی کرتے ہیں۔ تو آنیسٹی سے آپ کے اندر ایک کیفیت، آپ کا آنیسٹ، آپ کا پازیٹیو جب باہر آ جاتا ہے اور پھر آپ کو گائیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، مشورے دینے شروع کر دیتا ہے، آپ کو کریٹیو بنانا شروع کر دیتا ہے، اور آپ ایک عام گاڑی کو لے کے جناب علی آپ اس کو الیکٹرک کار اور جناب ہائیڈروجن کار بنانے کا آئیڈیا آپ کے دماغ میں آیا اور آپ نے بنا بھی لی، مارکیٹ بھی کر دی، تو یہ آپ کا جن نہیں بتا رہا، یہ آپ کا ہمزاد آپ کی گائیڈ کر رہا ہے اور آپ کو مدد کر رہا ہے، اور آپ سو رہے تو آپ کو خیالات دے رہا ہے۔ ہمزاد باتھ روم میں بھی گائیڈ کرتا ہے۔ انبیاؤں کو جو وحی اتری، نروان ہوا، وہ پہاڑوں پہ ہوا، پہاڑ میں، جنگل میں، قید میں، کنویں میں، مچھلی کے پیٹ میں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک نارمل انسان کا ہمزاد، اس کا کوئی کلیہ پھنسا ہوا ہو تو وہ اس کے کلیے کو کب حل کرتا ہے؟ باتھ روم میں۔ باتھ روم میں جیسی عجابت سے وہ فارغ ہوگا، اس کا وہ عقدہ حل ہو جائے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، عام سی بات ہے جی۔ اور باتھ روم میں کیوں جی؟ یہ تو بڑی غلط جگہ ہوتی ہے، گندی جگہ ہوتی ہے۔ تو ہماری اوقات ہی یہی ہے نا، ہم انسان ہیں نا،
ہم پیغمبر تھوڑی ہیں، ہم انسان ہیں نا بھائی۔ اور کس کے بنے ہوئے؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنا، منی کے ناپاک قطرے سے بنے ہوئے۔ تو جو ہماری اوقات ہی یہی ہے نا، ہماری اوقات یہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کو کہاں گتھی سلجھے گی، ہم کو عقدہ کہاں حل ہوگا؟ جب باتھ روم میں جا کے باتھ روم سے جیسے ہی فارغ ہوں گھڑاک کر کے جواب آ جائے گا یہ کام یوں ہو رہا تھا، یہ یوں ہوگا۔ تو اپنے حمزات کی اوقات اپنی اوقات سے ناپنی ہے ہمارے کو، ٹھیک ہے؟ تو حمزات کیا ہے؟ آپ کی سینسریٹی، آپ کی لگن اور آپ کی محنت، آپ کی سٹرگل، جس کے بعد اللہ نے کہا تھا کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، میں کسی کی کوشش کرنے والے کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو وہ حمزات آپ کا پازیٹیو ہے، آپ کا سٹرگل ہے، آپ کا ورک آؤٹ کا ڈیلیور ہے، جو کہ ان کو نصیب ہے جن کو ہم کافر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہی جب IMF اور ورلڈ بینک کے نام پہ بھیگ دیتے ہیں، خیرات صدقہ دیتے ہیں تو ہم پلتے ہیں، اور دعوے ہمارے یہ، ہماری یہاں کتابیں لکھی ہوئی کہ حمزات قابو کرو تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ جنہوں نے لکھی ان کے باپ اور دادا نے بھی قابو نہیں کیا تھا، کیونکہ اس طریقے کا ہے نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے، جو ہمیں سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بے شمار لوگ اپنے مریدین کو، شاگردوں کو کہتے ہیں کہ اتنے پیسے دے دو میں حمزات قابو کرا دوں گا۔ بابا جی تو حمزات قابو کرانے پہ قادر ہوتا تو اپنے اسٹوڈنٹ اور مریدین کو بھیک نہ مانگ رہا ہوتا، ان کو لوٹ نہ رہا ہوتا، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ حمزات ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، جو لڑکی بولو اٹھا کے لے آئے گا، سونا چوری کر کے لے آئے گا، پیسے بینک سے چوری ڈکیتی مار کے لے آئے گا۔ ایسے حمزات کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ حمزات ایک سپر آئیڈیا کا نام ہے جو آپ کے انر میں، آپ کے سب کانشس میں ایکٹیو ہوتا ہے، آپ کی تھرڈ آئی کو ڈیلیور کرتا ہے، اور پھر آپ کی شخصیت میں نکھار، اضافہ اور انتہائی بلندگی اور پختگی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کی سوچ کا، آپ کے الفاظ کا، آپ کے وربل کا ڈیلیور کا ڈیمینیشن بہت بڑھ جاتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن لے آؤ تو آپ بڑے اچھے انسان ہیں، حدیث لے آؤ تو بھی آپ اچھے انسان ہیں، یا سائنس لے آؤ تو بھی آپ انسان کے بچے ہیں۔ قرآن، حدیث اور سائنس کے بغیر آپ کو ہی کہتے ہو جی ہم نے تو یہ سنا ہے، تو آگ لگے آپ کے سننے کو، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پازیٹیو ورک کے، پازیٹیو اسٹرگل کے بوسٹ اینڈ ڈیولپ ہو کر اس کی کیریکٹر پرفارم کرنے کو حمزات کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اس کا ترجمہ جنات میں لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ جی یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، جو ہمارے یہاں لکھا ہوا ہے سب جھوٹ ہے۔ بے شمار لوگ حمزات قابو کرانے کا عمل کے لاکھوں روپے آپ سے مانگتے ہیں، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ایسا ہوتا، اگر ایسا ہوتا کہ ہماریاں والے جس طرح حمزات کی بات کرتے ہیں، اگر ایسا ہوتا، ان کے پاس نہیں، ان کے باپ کے پاس ہوتا، ان کے دادا کے پاس ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو یقین کریں کہ دنیا میں بڑی بڑی مقدس اور پاکیزہ ترین، قابل احترام ترین ہستیاں گزری ہیں جن کے کارٹون بنا کے ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو اس وقت آپ کا حمزات کہاں مرا ہوا ہوتا ہے؟ کہاں مرا ہوا ہوتا ہے آپ کا حمزات؟ ایک صاحب کا دعویٰ تھا کہ میرے پاس حمزات ہے اور میں نے 250 حمزات لوگوں کے قابو میں کیے ہوئے۔ تو انہی دنوں ڈنمارک میں، ہالینڈ میں ایک واقعہ ہوا، ایک مقدس ترین، پاکیزہ ترین ہستی کی تصویر بنا کے کارٹون بنایا گیا۔ تو میں نے بولا سرکار ان حالات میں آپ کے حمزات کہاں مرے ہوئے ہیں؟ تو وہ پہلے تو ہم پہ جلالی ہو گئے، تو ہم تو خیر ان کے جلال کے پریشر میں آئے نہیں، ہم کو تو ڈرنے کے لیے بیگم ہی کافی ہے، اسی سے ڈر لیتے ہیں۔ اور پھر کہنے لگے کہ ہمیں اوپر سے اجازت نہیں ہے۔ وہ اوپر سے کیا مراد ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اترتی ہے، یعنی کہ حمزات آپ کو کیا قابو ہو گیا من گڑت فرضی جھوٹ کی بنیاد پر، اس کے بعد آپ کی یہ دعوے ہیں کہ آپ کو اللہ وحی دیتا ہے، اور بابا وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، ڈرامے بند کرو، کوئی اوپر سے کمانڈ آرڈر نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ آپ کا سب کانشیس گائیڈ کرتا ہے جو کہ اللہ نے دیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی مائنڈ سائنس گائیڈ کرتی ہے جو کہ اللہ نے دی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی تھرڈ آئی گائیڈ کرتی ہے جو کہ اللہ نے دیا ہے، آپ کا پائنل گلینڈ گائیڈ کرتا ہے جو کہ اللہ نے دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی جو وحی صرف پیغمبروں تک تھی بس، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔